بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جس کا عنوان ہے سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تعارف اور ان کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور ملی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کی سیاسی اور ملی خدمات میں سے چیدہ اور اہم خدمات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ایک خدمت ہم نے برطانوی سامراج سے ٹکر، اس پر گفتگو کی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کی نئی کوشش، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ کانگریسی وزارتوں کے خلاف جدوجہد اور قائد اعظم اور قرارداد پاکستان، 3 جون کا منصوبہ، گورنر جنرل کی حیثیت سے خدمات، تو یہ چیدہ خدمات ان کی ہم نے دیکھی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور مختصر حالات میں ہم ان کی ولادت دیکھیں گے، ان کے حصول علم پر گفتگو کریں گے، جماعت اسلامی کی بنیاد انہوں نے کس طریقے سے رکھی، تصنیف و تالیفات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایسے ہی شاہ فیصل ایوارڈ ان کو ملا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر آخر میں ان کی وفات، تاریخ وفات، جائے وفات وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ ان کی سیاسی اور ملی جو خدمات ہیں ان خدمات کا جائزہ لیں گے۔ خدمات میں جو اہم خدمات ہیں ان کی اشاعت دین، تحفظ دین، نفاذ اسلام کی کوششیں، خدمت خلق، یعنی ان زاویوں سے ہم ان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سید ابوالاعلیٰ مودودی کے جو حالات زندگی ہیں مختصر ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ولادت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 25 ستمبر 1903 کو ہوئی تھی، اور ہندوستان کی ایک ریاست ہے، ریاست حیدرآباد دکن، اس ریاست کا ایک شہر ہے اورنگ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کے والد کا نام سید احمد حسن تھا۔ اور اگر آپ کے اصول علم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ کسی مدرسے یا کسی مکتب یا کسی اسکول سے حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر میں استاد محترم تشریف لایا کرتے تھے اور آپ کو گھر میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ آپ نے کسی مکتب یا مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ پھر ابتدائی تعلیم جو آپ نے اپنے گھر پر حاصل کی تھی، جس میں عربی ادب ہے، صرف و نحو ہے، فقہ کی ابتدائی کتابیں ہیں، ان کے بعد پھر آپ نے اورنگ آباد کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ فوقانیہ، وہاں پر داخلہ لیا۔ اس مدرسے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قدیم اور جدید علوم کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا، اور جدید اور قدیم علوم کا یہاں پر اختلاط تھا، یعنی یہ نیا نظام تعلیم تھا۔ اس کے ماتحت ایسا ہوتا تھا کہ ہائی اسکول کو مدرسہ فوقانیہ کہا جاتا تھا، اور کالج لیول کا جو ہوتا تھا اس کو دارالعلوم کہا جاتا تھا، اور اس کے درجات بھی مختلف تھے۔ مڈل کے مساوی جو درجات ہوتے تھے ان کو رشدیہ کہا جاتا تھا، اور میٹرک کے مساوی جو درجات ہوتے تھے ان کو مولوی کہا جاتا تھا، اور ایف اے کے مساوی جو درجات ہوتے تھے ان کو مولوی عالم کہا جاتا تھا، اور بی اے کے مساوی جو درجات ہوتے تھے ان کو مولوی فاضل کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے مدرسہ فوقانیہ سے رشدیہ اور مولوی کے جو امتحانات تھے وہ پاس کیے، اور یہ پاس کرنے کے بعد آپ حیدرآباد دکن میں چلے گئے دارالعلوم میں، اور دارالعلوم یعنی دارالعلوم وہی تھا جو کالج تھا۔ تو وہاں پر آپ نے مولوی عالم کی کلاس میں داخلہ لیا اور اس کا امتحان پاس کیا تھا، اور پھر آپ کے والد کی وفات ہو گئی، تو وفات کی وجہ سے آپ کو اپنی تعلیم جو ہے وہ ادھوری چھوڑنا پڑی۔ تو اب آپ کی نے جماعت اسلامی کی جو بنیاد رکھی 26 اگست 1941 کو آپ نے لاہور میں 75 افراد کے اجتماع میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی۔ تو جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی تھی۔ سب سے پہلے 1948 میں آپ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں 1953 میں دوبارہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس گرفتاری کی وجہ سے آپ کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی، لیکن پھر سخت احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج کی صورت میں سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔
لیکن پھر بعد میں 1955 میں پھر آپ کو رہائی بھی مل گئی تھی۔ اگر آپ کی تصنیف و تالیف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو آپ کی سب سے مشہور کتاب جو ہے تفہیم القرآن ہے، جسے آپ نے 1942 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1972 میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ قرآن مجید کی اہم تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے، مشہور تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور مقبول ترین تفاسیر میں اس تفسیر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اور بہت سی کتب تصنیف کی ہیں، جن میں جو مشہور کتب ہیں جیسے الجہاد فی الاسلام ہے، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ہیں، ایسے ہی تجدید و احیاء دین ہے، پردہ ایک آپ کی کتاب ہے، سود سے متعلق ایک آپ کی کتاب ہے، تفہیمات کے نام سے ایک کتاب ہے، ایسے ہی اسلامی ریاست، اسلامی خلافت و ملوکیت، تحریک آزادی ہند، اس طرح آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک مشہور کتاب آپ کی سنت کی آئینی حیثیت ہے، اور ایسی سیرت کے موضوع پر سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ آپ کی بہت سی اہم تصانیف ہیں۔ ایسے ہی ان خدمات کے حوالے سے اور ان خدمات کے بدلے میں آپ کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ 27 فروری 1989 کو آپ کو یہ شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا۔ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے آپ کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ اگر آپ کی وفات کے حوالے سے گفتگو کریں تو 1989 میں ہی آپ سخت بیمار ہو گئے تھے، اور آپ کا بیٹا جو امریکہ میں رہائش پذیر تھا، جن کا نام ڈاکٹر احمد فاروق مودودی تھا، وہ آپ کو امریکہ علاج کے لیے لے گئے اور وہیں پر 22 ستمبر 1989 کو انتقال کر گئے۔ 25 ستمبر کو میت لاہور پہنچی اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اچھنا میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ آپ ان کا مقبرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مولانا مودودی رحمہ اللہ کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمات جو ہیں ان میں ایک اشاعت دین بہت بڑی خدمت ہے، چونکہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہیں، یعنی آپ نے جماعت اسلامی قائم کی اور جماعت اسلامی نے پھر بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ تو جماعت اسلامی کے ماتحت ہم آپ کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے اشاعت اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے دروس قرآن کا انعقاد کیا گیا، جس سے عوام میں دینی شعور بیدار ہوا۔ ایسے ہی مختلف افراد سے انفرادی ملاقاتیں کی گئیں، جن سے عوام میں دینی شعور اجاگر ہوا۔ اسی طریقے سے تربیتی اجتماعات منعقد کیے اور رمضان المبارک میں خصوصی پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیے گئے، جن کی وجہ سے عوام جو ہے وہ دین سے قریب ہوتی چلی گئی۔ تو اشاعت دین کے حوالے سے یہ آپ کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، اس کی اور بھی بہت سی خدمات ہیں، جیسے تبلیغی اجلاس منعقد کرنا، ایسے ہی تبلیغی اجتماعات منعقد کرنا، پمفلیٹ اور رسالے، کتابیں، یعنی لٹریچر وغیرہ، ان صورتوں میں بھی آپ کی جماعت نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایسے ہی آڈیو ویڈیو کیسٹس، کمپیوٹر سی ڈیز وغیرہ کے ذریعے بھی، اور جہادی نظمیں، جہادی ترانے اور اصلاحی بیانات یہ گھر گھر پہنچائے گئے۔ یہ آپ کی جماعت کی خدمات میں اہم ترین خدمات ہیں۔ ایسے تحفظ دین کے حوالے سے بھی آپ کی جماعت کی بہت سی خدمات ہیں۔ آپ کی صرف یہی خدمات نہیں کہ انہوں نے اشاعت دین کیا ہے یا تبلیغ دین کی ہے، صرف یہاں تک ہی خدمات محدود نہیں، بلکہ باطل قوتوں سے ٹکرا جانے کی بھی خدمت سر انجام دی ہے، تاکہ دین کی حفاظت کی جا سکے۔ دین کے خلاف کوئی بھی محاذ قائم ہوتا تھا تو اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا قادیانیت کا فتنہ ہو، ایسی حدود آرڈیننس کا جو خاتمہ تھا، یعنی ان حوالوں سے بھی جماعت اسلامی نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایسے ہی مساجد اور مدارس کے خلاف اگر حکومت کی طرف سے کسی قسم کے اقدامات کیے گئے ہوں تو ان کے مقابلے میں بھی جماعت اسلامی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے تحفظ دین بھی جماعت اسلامی کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت ہے۔ صرف اشاعت دین اور تحفظ دین ہی نہیں، بلکہ نفاذ اسلام کی بھی بہت سی کوششیں جماعت اسلامی نے کی ہیں۔ نفاذ اسلام کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، جن میں 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری ہوئی، جماعت اسلامی کا کردار اس میں تھا۔ 1951 میں علماء کی طرف سے جو 22 نکات پیش کیے گئے تھے،
ان میں جماعت اسلامی کا کردار تھا۔ ایسے ہی 1956 کے آئین میں اسلامی دفعات کی جو کوششیں کی گئیں، جماعت اسلامی بھی ان کوششوں میں شامل تھی۔ ایسے ہی 1961 میں جو مسلم آئلی قوانین نافذ کیے گئے تھے، ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے میں جماعت اسلامی بھی ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ یہ مسلم آئینی قوانین جو ہیں وہ غیر اسلامی تھے۔ ایسے ہی 1962 کے آئین میں ملک کے نام کے ساتھ سے اسلامی کا لفظ نکالنے کے خلاف جو تحریک چلائی، اس میں بھی جماعت اسلامی پیش تھی۔ ایسے ہی 1973 کا آئین جب مرتب کیا گیا، اس میں جو یہ اسلامی دفعات شامل کی گئیں، ان کے لیے جماعت اسلامی نے جدوجہد کی۔ ایسے ہی 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے میں بھی جماعت اسلامی کا کافی حد تک کردار موجود ہے۔ تو اس طریقے سے نفاذ اسلام کے لیے بھی جماعت اسلامی نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایسے ہی خدمت خلق کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی کا اہم کردار رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کا ایک مسئلہ تھا پاکستان کو، تو مہاجرین کی اکثریت جو ہے وہ تنگ دستی اور بدحالی کا شکار تھی، اور جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی وہ زخموں سے چور چور تھے۔ تو ان حالات میں دیگر جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی نے بھی نہایت اہم کردار ادا کیا اور مہاجرین کی آباد کاری کروانے میں مؤثر کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خدمت خلق کے حوالے سے خدمات ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی قدرتی آفت آ جائے، جیسے سیلاب، زلزلے وغیرہ، ان کا سامنا ہو تو جماعت اسلامی کے کارکن ہمیں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی جماعت اسلامی نے خدمت خلق کے لیے کئی ڈسپنسریاں اور ہسپتال بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور مریضوں کو خون وغیرہ کے احتیاط جہاں پر دیے جاتے ہیں وہ فری دیے جاتے ہیں۔ ایسی جماعت اسلامی کا جو بلڈ بینک ہے یہ مثالی ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی خدمت خلق میں بھی جو ہے جماعت اسلامی پیش ہے۔ کئی اسکول اور کئی تعلیمی ادارے بھی انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، اور بہت سے دینی مدارس بھی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خدمت خلق کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو مشہور ان کے تعلیمی ادارے ہیں، مرکز علوم اسلامیہ ہے، ایسے ہی سید مودودی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک ایجوکیشن سوسائٹی ہے، اور ہسپتال میں منصورہ ہسپتال ہے۔ تو یہ ان کی خدمت خلق کے حوالے سے بہت سی خدمات موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سید ابوالعلا مودودی کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور مختصر حالات میں ہم نے ان کی ولادت دیکھی ہے، اور ان کے حصول علم کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی جماعت اسلامی کی بنیاد انہوں نے رکھی، کب رکھی، کس طریقے سے رکھی۔ ایسے ہی تصنیف و تالیف کے حوالے سے کہ کون کون سی اہم کتب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ایسے ہی شاہ فیصل ایوارڈ سے متعلق ہم نے گفتگو کی، اور پھر آخر میں ان کی وفات کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی سیاسی اور ملی خدمات ہم نے دیکھی ہیں، اشاعت دین، تحفظ دین، نفاذ اسلام کی کوششیں، خدمت خلق، یعنی ان حوالوں سے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی خدمات کیا کیا ہیں، کیا کیا رہی ہیں، اور کیا اب موجودہ چل رہی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات اور ان کے کارناموں پر مفصل بحث کریں، یا اسٹیٹ میں تبدیل کر کے کسی بھی قسم کا سوال ان کی زندگی اور ان کے کارناموں سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 53 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے رہیں گے، اور اپنے سلیبس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور مکمل کرنے کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور ہم مولانا محمد علی جوہر کا تعارف اور ان کی خدمات کے حوالے سے اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔